صرف ان کا انگیج کرنا، بات چیت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اس وقت بہتر ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا. اور کون سے طریقے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہے یا خراب ہے؟ اگر کوئی بندہ کمپلائنس دے رہا ہے، کمپلائنس کا کیا مطلب ہے؟ بات مان رہا ہے. اس کو ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لیں، اور وہ کہتا ہے اوکے. وہ دودھ دیتا ہے مگر مینگنے ڈال کے دیتا ہے. ایسا آپ نے یہ محاورہ سنا ہے کبھی؟ سن تو لیں نا. فیک کریں کمپلائنس، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے فیک کمپلائنس میں، کسی اور کو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں ہے. کیونکہ میں پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ یو فیک اٹ دین یو میک اٹ. مگر ڈیفائنس جو ہے نا، ڈیفائنس کمپلائنس کا الٹ ہے. اگر ہم کام کر رہے ہیں مگر اس میں پہلے اس کی جو ہے نا اچھی طرح سے خرابی پیدا کر کے پھر ہم نے وہی کام کیا، تو سمجھیں کہ کر تو دیا مگر پھر بھی اس میں مینٹل ہیلتھ، اس کا مطلب ہے کہ جیپرڈائزڈ ہے. لوڈ ونز ہوتے ہیں، جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، وہ اگر ریلیپس ہو جائیں، وہ علاج سے کو ڈیپینڈنس میں چلے جائیں، وہ ٹف لو نہ کریں، تو پہلے ریلیپس ہوتے ہیں پیرنٹس اور پھر ریلیپس ہوتا ہے بچہ. مجھے وہ انٹرویو یاد آ گیا جس میں ایک بندہ انٹرویو دینے گیا اور کہتا ہے کہ سر میری 2 باتیں بہت زبردست ہیں. اس نے کہا جی بتائیں آپ کی کون سی؟ کہتا ہے ایک تو میرا یادداشت بہت اچھا ہے، یادداشت بہت اچھا ہے میرا. کہتا ہے دوسری؟ کہتا ہے وہ ابھی ہم بھول گئے. وہ دوسری بات بھی تو بتائیں آپ. یہی تو مسئلہ ہے. لکھ لیا کریں یار. 12 قدموں کا پروگرام، یہی تو میں سو سمپل. 12 قدموں کا پروگرام اور وہ ریلیپس پریونشن پلان پہ تو بھی میں گیا نہیں. ابھی تو میں نے کہا صرف آپ مائکرو ایڈکشنز اور 12 قدموں کا پروگرام آپ کریں، اور امی جو ہیں وہ کریں اپنا کو ڈیپینڈنسی اینڈ ٹف لو. تو کالی کا مطلب ہوتا ہے تیزی، جلدی، اور پھر وہ بندے کھڑبنے ہوتے ہیں، ٹوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھنس جاتا ہے بندہ. اور وہ پٹ فالز اینڈ ٹریپس. مگر آپ 1 بائی 1 چلیں نا. کنسرنڈ ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. ایک منٹ سن لیں. وہ کنسرنڈ ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہمارے پاس ان کو لے آئیں. اب ان کا کوئی بڑا بھائی ہو، ان کے کوئی، جیسے اللہ ان کے والد کو زندگی دے، تو وہ ان کو لے آئیں، یا کبھی یہ اتنے ٹھیک ہو جائیں کہ وہ یہاں آ جائیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں، ان کے بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ تم نے یہاں زیادہ سیکھا ہے یا میں نے یہاں زیادہ سیکھا ہے. کیونکہ جب میں نے ان کے ساتھ 12 قدموں کا پروگرام ڈسکس کیا تو میں نے خود سے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو میں پہلے ان کو بھی بتا چکا ہوں، مگر ان کی ایک سٹائل ہے کہ یہ بتاتے نہیں ہیں، دل میں رکھتے ہیں باتیں. ہے ان کو پتہ ہے ساری، مگر انہوں نے دل میں رکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں اگر بتا دیا تو ڈاکٹر صاحب کو نہ پتہ چل جائے، زیادہ نہ سیکھ جائے. مگر ان کے بھائی نے مدد کی اور انہوں نے ٹھک ٹھک بتائے نا آپ کو، انہوں نے بتایا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے ان سے لاسٹ میٹنگ میں کہا کہ آپ نے یلو سٹینڈز جا کے فالو کرنے ہیں. انہوں نے کہا بالکل میں کروں گا. ہم انسان جو ہے نا، ہمیں بار بار کیا اس کو میں کہوں، چمکے کہہ دیں، یعنی ہم ریالٹی سے جڑتے ہیں پھر ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، جڑ کے پھر ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے اچھے پیشنٹس دیکھے ہیں جو بالکل ایک میٹنگ میں اتنی پیاری باتیں کریں گے، اگلی میٹنگ میں پھر وہ ڈیٹیچ ہوئے ہوں گے. مطلب دیکھے ہیں میں نے ایسے پیشنٹ. دوائیاں اس لیے لی جاتی ہیں کہ جو دماغ کی دروازے اور کھڑکیاں بند ہو چکے تھے، وہ جو مسئلہ ہے نا جس کو بھی، وہ اپنے اندر پھنسا ہوا ہے.
اپنے دماغ کے اندر وہ کھل جائیں. اس نے نا اپنی ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے, اس نے اپنی ایک الگ ریالٹی بنا لی ہے. سائیکوسس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی ریالٹی اور دوسرے جو ارد گرد کا لوگ ہیں ان کی ریالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کو سیٹ کر دیتے ہیں تو کھڑکیاں آرام سے کھلتی ہیں, آواز آتی ہے ایسے کر کے کھل دیتے. اس کو آپ جیسے نہیں تیل آئل دیتے جو یہ قبضے وغیرہ جو ہیں, ہاں اس سے میڈیسن دیتے ہیں تو کھڑکیاں کھلنے لگ جاتی ہیں. جب دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اندر روشنی آتی ہے, ہوا آتی ہے, تعفن اسمیل ختم ہوتی ہے, تو پھر ہمارا دوبارہ کنیکشن جڑ جاتا ہے. جب کنیکشن جڑ جاتا ہے تو ہماری جو باتیں ہیں, سائیکو تھراپی, سی بی ٹی, بلیفس, تھاٹس, ایموشنس, اور کیا ہوتا ہے ایموشنس کے بعد؟ بیہیویئر اور انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن, یہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ, ان کو کہتے ہیں نا موڈ آلٹرنگ سبسٹینسز یا مائنڈ آلٹرنگ سبسٹینسز, تو ہمارا دماغ جو ہے وہ پھر صحیح کام نہیں کرتا. جیسے میموریز کو سٹور کرنا. جو نہیں بھی کرتے ڈرگ یوز, ان کا کیا سین ہوتا ہے؟ ڈرگز جو کرتے ہیں ان کا بھی یہ سین ہوتا ہے کہ ان کا دماغ ڈرگز کے انفلوئنس میں کیا ہو جاتا ہے, صحیح کام کر رہا ہوتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے کام میں. تو جن کو ڈرگز کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اسکیزوفرینیا کا ہے, کوئی بائی پولر کا ہے, مینیا میں ہے, یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, تو ایک منٹ یہ بات کو, تو ان کو بھی دماغ کی میموری صحیح یاد نہیں رہتی, بھول جاتے ہیں. تو جیسے یوز کرتے ہیں نا لوگ یہ الکوہول یا اس طرح, تو چیزیں بیچ میں گیپ آ جاتے ہیں یادوں کے. اسی طرح سے جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلے ہوتے ہیں جو آپ جیسے کہہ رہی ہیں اسکیزوفرینیا, وہ بھی کئی چیزیں بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بیماری ہے, وہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں لوگ ایکچولی کافی دیر ایک اور زندگی جیتے ہیں اور ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, مگر جب ہم وہ صحیح کر لیتے ہیں, ٹیوننگ صحیح ہو جاتی ہے, تو پھر آواز صحیح آنے لگ جاتی ہے. تو جب نیورو ٹرانسمیٹر صحیح ہو جاتے ہیں, وہ میں نے آپ کو نیورو ٹرانسمیٹرز کے صحیح ہونے کی اور غلط ہونے کا تو بتایا تھا کہ کیسے بابو بینڈ کام کرتا ہے, یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا. وہ جو بیچ میں ایک بھونپو سے بچ جاتا ہے نا, اس سے سارا ردم آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا والا چلنا ڈون 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 ڈون, اب وہ کہتا ہے نہیں, کوئی بیچ میں ڈوپامین آ جاتی ہے. ڈوپامین آپ تو خود پنک فلوئڈ کے بڑے زبردست پسند کرتے ہیں. تو ایک ردم میں جب کوئی چیز بج رہی ہوتی ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. مگر نیورو ٹرانسمیٹر جب ہم ڈوپامین ہائی کر لیتے ہیں, یہ ڈرگ سے ڈوپامین ہائی ہو جاتی ہے. مختلف جو بیماریاں ہیں ان میں نیورو ٹرانسمیٹرز اپ اینڈ ڈاؤن, جو ان کا ایسیٹائل کولین ہے وہ زیادہ ہو گئی, ڈوپامین جو ہے وہ نیچے چلی گئی, اس سے سارا مسئلہ بگڑ جاتا ہے. تو وہی آواز آتی ہے جیسے ڈوپامین زیادہ, اچھا بھلا میوزک بج رہا ہے, سب نیورو ٹرانسمیٹرز ٹھیک تھے, ایک دم پوں پوں ڈوپامین ہائی. کہ ڈوپامین اتنی بھی بری چیز نہیں ہے. جب ہم کوئی شاپنگ کرتے ہیں یا پھر ہم نئی گاڑی لیتے ہیں, کوئی خوشخبری ملتی ہے, تو ہماری ڈوپامین ہائی ہو جاتی ہے. تو ڈوپامین سے پرابلم نہیں ہے ثاقب بھائی, ایک لمٹ میں اگر رہے. میں اس کی اکثر مثال آپ کو ای سی جی کے ذریعے دیتا ہوتا ہوں کہ یہ بیس لائن ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ردم چلے ہی نہ, یوں ہی چل رہا ہے. یہ تو بڑی بری خبر ہے نا کہ ای سی جی کا ردم ہی کوئی نہیں, وہ ایسی فلیٹ ہے ٹوں. مگر یوں اگر ہونے لگ جائے ای سی جی, یوں
ہیں ایسے نارمل ہوتی ہے. نہیں اتنی فلکچویشنز تو وہ PQRS PQRST ایسے بنتا ہے. ایسا PQRST ٹی ویو انورژن ہو جائے تو سمجھے کہ اسکیمک ہارٹ میں اسکیمیا ہو رہا ہے, یعنی بلڈ نہیں صحیح جا رہا. تو وہ اسی لیے تو پڑھتے ہیں اچھا یہ کہاں پہ ہو رہا ہے, سیپٹم میں ہے یا انٹیریئر وال میں یا پوسٹیریئر میں ہے. چھوڑ دیں جو اصل آپ کا جواب ہے. تو ہمیں بھی ڈوپامین چاہیے, لمٹ میں چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جو شاپہولک ہے, شاپہولک وہ از لائک اے الکوہولک. وہ شاپنگ کر رہا ہے, ٹکا کے شاپنگ کر رہا ہے, ڈوپامین ہائی ہوئی ہے, اور وہ جنرس بھی بہت ہے, جنروسٹی اس کی بہت ہے, پیسے بانٹ رہا ہے, پھینک رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے آپ کی. وہ تقریباً قائد اعظم بھی ہے. وہ پوچھیں گے آپ کے بھی تقریباً قائد اعظم کیسے. وہ کہہ رہا ہے کام کام اور صرف کام, آرام ہی نہیں کر رہا. اصل میں وہ بائی پولر ہے, یعنی وہ نیند بھی اس کو کوئی چاہیے نہیں ہے, انرجی اس کی بڑی ہائی ہے, اور اگریسو, اور شاپنگز کر رہا ہے, اور کوئی ریلیشن شپس وہ یہاں سے کراچی پہنچ گیا ریلیشن شپ کے لیے یا کچھ بھی ایسا, مطلب. تو یہ اصل میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا معاملہ ٹھیک ہے. جب بھی کوئی رات کی نیند کو کمپرومائز کرتا ہے ریگولر بیسس پہ, تو ہم انسان ہارڈ وائرڈ ہیں. رات کا جو ٹائم ہے ہمارے اندر سرکیڈین ردم ہے, ہمارے اندر ڈائرنل ردم ہے, ہمارے اندر میلیٹونن ہے, ہمارے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو رات کو گروتھ ہارمون وغیرہ سیکریٹ ہوتے ہیں, اور پورا جسم ڈی ٹاکس ہوتا ہے نیچرلی سلیپ کے دوران. جب ہم رات کی سلیپ کمپرومائز کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں تو وہ سارا ردم بگڑ جاتا ہے. اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ, جس میں خاص طور پہ ہارٹ اور کڈنیز بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں, اور مینٹل ہیلتھ جو متاثر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. میں نے اس طرح سے آپ کو بتایا ہے کہ معاشرے میں کچھ فیصد لوگ مینٹل پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جو لوگ مینٹل پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں اس میں ان کے لائف سٹائل کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. اگر ان کا لائف سٹائل کمپرومائزڈ ہے, خراب ہے, اوور اے لانگ پیریڈ خراب ہے, تو شروع میں تو اچھا ہی نظر آ رہا ہوگا, بعد میں ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو گئی. وہ جو مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان میں ایک رات کا جاگنا بھی ہے. نہیں, ریسرچ تو ہوتی ہے, بتایا بھی جاتا ہے, مگر سب کہاں مانتے ہیں بات. دن کے وقت میں کام کریں, جاگیں, اور رات کو سوئیں. سلپ آف ٹنگ, فرائیڈین سلپ ہو گئی. تو یہ ایک جو ہے اس کے لیے ضروری. دوسرا آپ کا کیا تھا, کام کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ وہ کام کرنا جو تھا, زیادہ کام کرنا نہیں, وہ پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ہماری 5 ڈومینز ہیں نا, 5 ڈومینز میں فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا, کیونکہ اگر فزیکلی ہم انفٹ ہو جائیں گے تو بعد میں برین ہمارے کہاں پہ ہے, باڈی میں, تو بعد میں برین بھی افیکٹ ہو جائے گا. تو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا, جس میں نیند ہے, کھانا پینا ہے, ایکسرسائز ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ ریلیشن شپس اگر کسی کے صحیح نہ ہوں, کور فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, امی ابا کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, تو اس کی مینٹل ہیلتھ پہ برے اثرات پڑیں گے. پھر باقی بھی, یعنی تھرڈ, اس کی جو بھی ووکیشن ہے, جو بھی وہ کام کرتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے, اس میں اگر اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گی تو اس کا جو کام کاج ہے وہ متاثر ہوگا. تو ورکاہولکس جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز میں, یعنی کام کاج میں, ووکیشن میں جو بھی وہ کام کرتے ہیں,
they do extra work, but then what would be the end? ان کی برن آؤٹ ہو جائیں گے, اسپرچویلٹی خراب ہو جائے گی, اخلاقیات خراب ہو جائیں گی, ان کا جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں گے, دماغ کیا ہو جائے گا, دماغ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. بائی پولر ڈس آرڈر یعنی کہ آرڈر نہیں ہے, خرابی ہے, موڈ مزاج کی خرابی ہے, کبھی موڈ لو ہے کبھی ہائی ہے. اچھا ہم سب کو موڈ مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں, یہاں پہ فیملی بیٹھی ہوئی ہیں, فیملیز, آپ لوگوں کو کبھی موڈ کے مسئلے نہیں ہوتے؟ بابر بھائی ہو جاتے ہیں نا, اور بھی فیملیز ہیں وہ بھی بتا سکتی ہیں کہ موڈ کے مسئلے ہوتے ہیں. آپ کو کبھی غصہ زیادہ, کم, لو, ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر جو عام لوگ ہیں جن کو بائی پولر کا نہیں ہے مسئلہ, وہ بھی اپنے موڈ کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں. اگر امیاں جو ہیں وہ کبھی بہت ہی زیادہ کسی کے اوپر جو ہے غصہ کر لیں, یہاں پہ ایک پیشنٹ بیٹھے ہیں جن کی امی بہت غصہ کرتی ہیں, تو وہ ہماری پیشنٹ تو نہیں ہے, مگر ان کو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے موڈ پہ قابو کریں, آپ اپنے موڈ پہ قابو کریں. ان کو ہمیشہ سیف زون میں رہنا چاہیے. وہ سیف زون کیا ہو سکتا ہے؟ سیف زون نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا میڈیسن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, اور اگر نہیں لے رہے تو ڈاکٹر سے کبھی جا کے چیک اپ کراتے ہیں کہ میں لوں یا نہ لوں, ٹھیک ہے نا. ایک یہ سیف زون ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی روٹینز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر وہ نیند کی روٹین خراب, واک کوئی نہیں کر رہے, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, تو سمجھیں کہ یہ علامات ہیں کہ اب خرابی کی طرف یہ جا رہے ہیں. 2 نمبر 3 سیف زون ہے کہ ایسے صاحب جو ہیں جن کو یہ کبھی پرابلمز آ جاتی ہیں, موڈ مزاج کی پرابلمز ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے, ان کو سٹرکچر سے جڑے رہنا چاہیے. وہ بھول نہ جانا پھر پاپا نورس لے کے گھر آنا. تو جب تینوں کام خراب ہو گئے تو پھر چاروں شانے چت گریں گے, گرے ہیں. پھر برین جو ہے اس کو اب ٹھیک کرنا ہے تاکہ برین سے ابھرنے والے خیالات جو مائنڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو دا گڈ نیوز از کہ ڈیمیج جو ہے وہ تو ہو جاتا ہے, ڈرگ سے ہو جاتا ہے, جو ڈس آرڈرز ہیں ان سے ہو جاتا ہے, بیڈ لائف سٹائل سے ہو جاتا ہے, مگر جب ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, ہم سائیکو تھیراپی میں چلے جاتے ہیں. سنیں نا, ہاں ظاہر ہے ڈیمیج بالکل, آئس کریں گے تو خرابی ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آئس کرنے والوں کو کتنا برا سائیکوسس ہوتا ہے. ہاں, تو جب ہم ڈرگ چھوڑ دیں گے 0, میڈیسن شروع کر لیں گے 2, سائیکو تھیراپی میں آ جائیں گے, انوائرمنٹ ہماری صحیح ہو جائے گی, یعنی کہ سلپری نہیں رہے گی, اور ہماری جو ہے روٹینز اچھی ہو جائیں گی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. تو گڈ نیوز از کہ برین دوبارہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گا, نیورو پلاسٹسٹی شروع ہو جائے گی, باقاعدہ نیورونز ٹھیک ہونے لگ جائیں گے, نیورونل پیتھ ویز ٹھیک ہونے لگ جائیں گے, خراب معاملات ایک دفعہ پھر سے پٹڑی پہ آ جائیں گے, اور زندگی دوبارہ پٹڑی پہ آ سکتی ہے. کس کے لیے کتنا ممکن ہے؟ فار ڈفرینٹ لوگوں کو ٹائم فرق لگ سکتا ہے. اٹ کین ٹیک لانگر ٹائم فار سم, اٹ کین ٹیک شارٹر ٹائم فار سم, بٹ all of us whosoever all of us will gain with passage of time. It's a work in progress. یہ کوئی منزل پہ پہنچنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک جرنی ہے. تو کچھ حصہ ہو سکتا ہے ریورسیبل ڈیمیج, جیسے کڈنی ہے, کڈنی اگر کڈنی کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو پھر کئی جگہ پہ وہ آ کے irreversible ہو جاتا ہے اور اس کو ڈائلسس پہ ڈالنا پڑتا ہے. تو کئی چیزیں irreversible ہو جاتی ہیں, مگر برین ایک ریزیلینٹ آرگن ہے
اور وہ کافی حد تک جب ہم اپنا لائف سٹائل صحیح کرتے ہیں, ڈرگس چھوڑ دیتے ہیں, ہم مینٹیننس میں رہتے ہیں, یعنی ایک اس میں اسٹرکچر میں رہتے ہیں, تو پھر یہ ٹھیک ہونے لگتا ہے. برین کے بہت زیادہ نیورونز ہیں, ٹھیک ہے, تو دوبارہ بھی کچھ ری جنریٹ ہو جاتے ہیں. پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ نہیں ہوتے. برین جیسے ہمارا ہارٹ ہے نا, تو اگر ہارٹ کو ایک ویسل سپلائی صحیح نہیں کر رہی تو کولیٹرلز بن جاتے ہیں, یعنی اور راستے بھی چھوٹے. جیسے گاڑی ایک ٹریفک چوک ہو جائے تو آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں, مین تو چوک ہو گئی, خرابی تو ہوئی, مگر آپ ادھر بائی پاس کر کے ادھر. اسی طرح سے برین آئس بیڑا گرک تو کرتی ہے, کوئی اس میں شک ہی نہیں, ڈیمیجز بہت زیادہ کرتی ہے, بٹ کر دی ہے نا, irrecoverable ہو گیا, یہ جگہ irrecoverable لاس ہو گیا, ٹھیک ہے, مگر دوسرے حصے کچھ نہ کچھ اس کی ٹیک کیئر کریں گے, اوور ٹیک کریں گے, کمپنسیٹ کریں گے. بٹ دا بیسٹ بیٹ از کہ آپ نہ اس کو ہرٹ کریں ایسے, بیسٹ تو یہی ہے. پر the good news is that a lot can be salvaged, a lot can be recovered.